الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الالباب صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگتوه قصہ مختصر بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین نہایت ہی واجب الاحترام دوستو بزرگو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شوال المکرم کا یہ پہلا جمعۃ المبارک ہے 1445 بمطابق 2024۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری سید جمیلہ کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت فرمائے، اور جو ہم نے کاوشیں رمضان شریف میں صلاۃ التراویح کی صورت میں، قرأت قرآن کی صورت میں، رکوع و سجود کی صورت میں، افطار اور سحر کی صورت میں کی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت فرمائے۔ آج بہت سارے موضوع تھے میرے ذہن میں کہ کس موضوع پر بات کی جائے، لیکن ایک بڑا خوبصورت موضوع ذہن میں آیا جس کو میں سمجھتا ہوں ہم سب کے لیے اس میں سبق بھی ہے اور سلف صالحین کے ساتھ ایک نسبت کا ذریعہ بھی ہے کہ ہمارے اکابرین میں سے، بزرگان دین میں سے ایک بزرگ گزرے ہیں جن کا نام ہے عبد الرحمن بن ابی الحسن بن علی المعروف ابن جوزی، محدث جوزی۔ یہ بہت بڑے ہمارے بزرگ گزرے ہیں، تو انہوں نے اپنے بیٹے کو مرنے سے پہلے کچھ وصیتیں کی ہیں، اس پر ایک کتاب انہوں نے لکھی ہے، تو جس پر انہوں نے اپنے مرنے سے پہلے اپنے بیٹے کو جو وصیتیں کی ہیں، اور وہ وصیتیں جو ہیں وہ ہر ایک کے لیے قابل غور بھی ہیں، اس میں سب کے لیے سبق بھی ہے کہ کس طرح ہمارے اکابرین دنیا سے جانے سے پہلے اپنے بچوں کو وصیتیں کرتے تھے، اور یہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے، یہ خود آگے جا کر بتاتے ہیں اپنے بیٹے کو کہ ہمارا جو تعلق ہے وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اور ان کی ولادت 510 ہجری کو ہوئی ہے، 510 ہجری کو،
اور یہ وہ دور ہے کہ جو مسلمانوں کے عروج کا دور تھا، اور اسی دور میں 470 ہجری کو حضرت سیدنا غوث اعظم کی ولادت بغداد شریف میں ہوئی ہے، اور یہی دور تھا جو غزالی امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ کا بھی یہی دور تھا۔ تو یہ جو ہمارے اکابرین ہیں، کیونکہ ان کی ولادت 510 میں ہوئی ہے اور غوث اعظم کی ولادت 470 میں ہوئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس ٹائم غوث اعظم جو تھے وہ 40 سال کے تھے۔ اب اپنے ظاہری اور روحانی علوم سے فراغت حاصل کر کے اب آپ وعظ و نصیحت کی طرف، تو ان کا حوالہ عمومی طور پر جب بھی ہم سیدنا غوث اعظم کا ذکر کرتے ہیں تو اس میں ہم بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت سیدنا غوث اعظم کی مجلس بھی اختیار کی اور آپ کی مجلس میں یہ جایا کرتے تھے۔ ان کا نام محدث ابن جوزی ہے، اور انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، اور بڑے ذہین فطین تھے۔ 3 سال کے تھے تو ان کے والد کا انتقال ہو گیا، اور اس کے بعد ان کی جو پرورش تھی، جو کفالت تھی، وہ ان کی پھوپھی نے کی ہے، اور جب یہ 6 سال کے ہوئے تو پھر ان کی پھوپھی نے وہاں اس وقت کے جو بغداد میں بڑے ایک عالم دین تھے ابن ناصر کے پاس انہیں چھوڑ دیا، وہاں پر انہوں نے حفظ کیا اور دوسرے علوم و فنون کے اندر مہارت تامہ حاصل کی، اور بعد ازاں جس وجہ سے یہ مشہور ہوئے، یہ حدیث شریف میں ان کا معمول یہ تھا، یہ خود آگے جا کر بتاتے ہیں کہ میں نے زندگی کے اندر جو ہے وہ جب لوگ دریائے دجلہ کے پاس جا کر بچے کھیلتے تھے، پلوں پر بیٹھتے تھے، تو اس وقت میں اپنے اساتذہ کے پاس زانو تلمس کرتا تھا۔ میں کبھی بھی بچوں کے ساتھ لغویات کے اندر مصروف نہیں رہا، کبھی بھی اپنے وقت کو ضائع نہیں کیا ہے، اور پھر حدیث شریف کے اندر انہیں اتنی مہارت تھی کہ فرماتے ہیں کہ اگر میرے سامنے کوئی حدیث شریف پڑھی جاتی ہے تو مجھے پتہ لگ جاتا ہے کہ اس حدیث کے جو درجات ہیں یا سکہ کے لحاظ سے یہ حدیث کس درجے میں ہے، اور حدیث کی کیونکہ بنیادی طور پر ایک متن ہوتا ہے، ایک اس کی سند ہوتی ہے، تو جب بھی کوئی حدیث پڑھی جاتی ہے تو ساری سند ان کے سامنے آ جاتی تھی کہ اس حدیث کا راوی کون ہے۔ سند سے مراد جیسے ابھی ہم نے عید الفطر کے موقع پر ہم نے ایک حدیث جو ہے وہ تلاوت کی تھی، جس کے راوی حضرت ان عمر ہیں، پھر انہوں نے اپنے والد شعیب سے روایت کیا، انہوں نے اپنے والد سے روایت کیا، انہوں نے اپنے والد سے روایت کیا، تو یہ پوری سند ہوتی ہے۔ تو آگے جا کر جو ہے وہ جو ہمارے پاس جو ہم تلاوت کرتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، یہ حدیث کا متن ہے۔ اس سے پہلے جو ہوتی ہے، جو راویوں کا چین ہوتا ہے، اسے سند حدیث کہتے ہیں۔ تو انہیں اس چیز پر کافی عبور حاصل تھا، تو انہوں نے بڑی تک و دو کے ساتھ، بڑی محنت شاقہ کے ساتھ حدیث شریف کو سنا اور یاد کیا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن قرآن پاک پڑھ کر دعا مانگی، جب یہ انہوں نے شادی کی تو انہوں نے دعا مانگی، یا اللہ مجھے 10 بچے عطا فرمائے، تو پھر انہیں اللہ تعالیٰ نے 10 بچے عطا فرمائے، 5 بیٹیاں اور 5 بیٹے عطا فرمائے، اور اس میں یہ پھر فرماتے ہیں کہ میرے 10 بچوں میں سے 9 جو تھے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، 9 بچے اللہ کو پیارے ہو گئے، اور ایک بچہ جو تھا وہ میرا حیات رہا۔ تو وہ جو بچہ میرا حیات رہا وہ قالی اور سستی میں زیادہ مبتلا تھا، یعنی کہ جس طرح ایک والد کی سوچ ہوتی ہے نا کہ جس طرح میں اس علم کے اندر آیا ہوں، علوم دینیہ کے اندر آیا ہوں اور میں نے لرن کیا ہے، تو ایسا شوق میری اولاد میں نہیں تھا، میرے بچے میں نہیں تھا۔ تو پھر انہوں نے آخری عمر میں کیا کیا ہے کہ اپنے بچے کو وصیتیں کی ہیں، اور ان کی کتابوں کا اس اندازے میں آپ دیکھیں گے اس وقت کتاب جو لکھی جاتی تھی وہ قلم سے، جو ہم بھی پاکستان میں قلمیں استعمال کرتے رہے ہیں، قلم کی نوک بنا کر پھر سیاہی سے ڈبکی لگا کر لکھتے تھے۔ تو جب ان کا وقت اخیر آیا تو انہوں نے وصیت کی کہ جتنی بھی قلموں پر میں نے استعمال کیا ہے حدیث شریف میں، ان سب کی نوکیں جمع کی ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ان کی نوکوں پر جو سیاہی لگی ہے اسے خرد کر کیا کرنا ہے کہ میرے جو غسل کا پانی ہے
اس میں ڈالنا ہے، تاکہ ان کلموں سے میں نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک لکھی ہے، تو مجھے اللہ سے کبھی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سیاہی کی وجہ سے میری بخشش فرما دے۔ یعنی کہ زہد اور تقویٰ کا یہ عالم ہے امام جوزی کا، اور آگے جا کر ہم انشاءاللہ عرض کریں گے کہ یہی امام جوزی ہیں کہ جو سیدنا غوث اعظم کی بارگاہ میں جب بیٹھتے ہیں تو آپ پہلے غوث اعظم کی ولایت کو نہیں مانتے تھے، غوث اعظم کو آپ نہیں مانتے تھے، تو پھر جو ہے وہ کسی نے جب بتایا آپ ان کی مجلس میں تو جائیں، تو جب ان کی مجلس میں گئے وہاں پر انہوں نے بیٹھے تو غوث اعظم نے جو آیت تلاوت کی تو اس کی 11 تفسیریں بیان کی، تو ہر تفسیر کے اندر یہ کہتے رہے ہر تفسیر کے اندر جب وہ بیان کرتے فرماتے عالم تو میں جانتا ہوں اس کا مطلب کیا ہے، میں جانتا ہوں اس کا مطلب کیا ہے۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ جب 11 تفسیریں ہو چکی تو پھر غوث اعظم نے اس آیت کی کم و بیش 40 تفسیریں بیان کی ہیں۔ 11 کے بعد ابن جوزی جیسا بندہ کہنے لگا کہ ما علیم تو میں نہیں جانتا ہوں اس کا مطلب کیا ہے، میں نہیں جانتا ہوں۔ یعنی غوث اعظم کا مقام دیکھیں، ایک طرف تو وقت کا محدث، نقاد، یہ بہت بڑے نقاد بھی ہیں، یعنی یہ کسی عام شخص کو عالم دین نہیں مانتے تھے، بڑی جرا کرتے تھے کیونکہ ان کا عبور جو تھا وہ حدیث پر تھا، تو یہ بڑے نقاد تھے۔ آج بھی جو ان کی حدیث کی کتب ہیں ان میں سے بہت ساری ایسی ہیں کہ جہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، یہ ضعیف ہے، یہ موضوع ہے، یہ مرفوع ہے، یہ کس درجے میں ہے، تو ان کی کتابوں سے کم و بیش انہوں نے 600 کتابیں لکھی ہیں، 600 کتابیں لکھی ہیں۔ تو جب غوث اعظم نے کہا کہ اب ہم قال سے حوال کی طرف چلتے ہیں، تو پھر جو ہے وہ انہیں پتہ لگ گیا کہ غوث اعظم کو اللہ تعالیٰ نے بہت اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے۔ پھر اسی مجلس کے اندر یہ وقت بھی آیا کہ جب غوث اعظم نے احوال کا ذکر کیا، قول سے حول کی طرف چلے گئے، یعنی کہ اقوال سے احوال کی طرف چلے، تو پھر غوث اعظم کہ اس مجلس کے اندر ابن جوزی پر ایسا وجد طاری ہوا کہ انہوں نے ذکر الہی میں اتنا وجد طاری ہوا کہ اپنے کپڑے پھاڑ دیے، یہ ان کا عالم تھا۔ تو اتنا بڑا ایک عالم جو ہے اس نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ہم جلدی جو ہے وہ انہوں نے پہلے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کیا، فرمایا عقل اور شعور کی اہمیت اور احساس ذمہ داری، فرمایا ہے عزیزم اللہ تجھے توفیق خیر سے نوازے، اس بات کو دل کی تختی پر نقش کر لے، انسان اس وقت تک کامل اور دانش اور بینش قرار نہیں دیا جاتا جب تک وہ تقاضۂ عقل کو رنگ عمل نہ دے۔ فرمایا کہ تجھ پر یہ بات دلیل روشن کی طرح معلوم ہونی چاہیے، تو ایک مکلف انسان ہے اور تجھ پر کچھ ایسے فرائض عائد کیے گئے ہیں جن کی بابت کل قیامت والے دن تجھ سے ہوگی۔ اپنے بیٹے کو یہ وصیت کر رہے ہیں، اب تو مکلف ہو گیا ہے، اب تو بالغ ہو گیا ہے، تو کچھ فرائض ایسے ہیں کہ جن کی باز پرس جو ہے وہ قیامت والے دن تم سے ہوگی۔ فرمایا کہ وہ ملکوتی نمائندے جو تیرے اعمال کا ریکارڈ تیار کر رہے ہیں، اب بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، یہ جو ملکوتی دو ہیں یہ تیرے اعمال کا ریکارڈ تیار کر رہے ہیں، کل یہ ریکارڈ جو ہے تیرا رب قدیر کی بارگاہ میں ہوگا، پیش ہوگا کہ تو نے بلوغت کے بعد کیا کیا ہے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ذرا فکر کو آنچ دے، سوچ کہ تمہارے گزشتہ کل کی لذت عیش کہاں ہے، یقیناً وہ لذت فنا ہو جائے گی، وہ لذت، وہ عیش و عشرت وہ ساری فنا ہو جائے گی، اور بقا ہے تو وہ ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ کو ہے۔ اور آگے جا کر اپنے بیٹے کو یہ بڑی پیاری وصیتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ عزیزم یہ بات یاد رکھنے کے کہ فضل و کمال کی رفتوں کا اصول ارباب جد و جہد کی منتہائے مقصود ہے، یعنی جد و جہد آپ کریں گے علم کے اندر، عمل کے اندر، تو پھر دیکھو فضیلتیں بہت طرح کی ہیں۔ بعض لوگ دنیا سے بے رغبتی ہی کو سب سے بڑی فضیلت دیتے ہیں، یہ اپنے بیٹے کو وصیت کر رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ معیار ہے، وہ ہمہ وقت عبادت اور بندگی میں جٹے رہتے ہیں اور اپنے آپ کو مائع فضل شرف قرار دیتے ہیں، حالانکہ سچی بات یہ ہے کہ اللہ کا فضل اسی پر ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ علم عطا فرماتا ہے۔ امام جوزی اپنے بیٹے کو یہ وصیت کر رہے ہیں کہ عبادت سے زیادہ سب سے جو بنیادی چیز ہے وہ کیا ہے، علم اور عمل ہے، تو علم حاصل کرو۔ اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں کہ علم حاصل کرو، علم کے بغیر تو کبھی بھی خدا کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا ہے۔
کبھی بھی تو خدا اور مصطفیٰ کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا ہے جب تک تم علم حاصل نہیں کرے گا۔ اپنے بیٹے کو یہ وصیتیں کر رہے ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ آسمان کو بلا ستون جس نے کھڑا کیا ہے، زمین کو بچھی خصوصاً اپنے جسمانی نظام کو دیکھنے کے بعد اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے۔ یعنی جس طرح زمین بچھی ہوئی ہے، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، یعنی قرآن میں جیسے اللہ نے کہا نا، کیا تم دیکھتے نہیں اللہ تعالیٰ نے اونٹ کو کیسے بنایا ہے، کیسے اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بچھونا، زمین کو بچھونا بنایا ہے اور آسمان کو تمہارے لیے سائبان بنایا ہے۔ وہی باتیں جو ہے وہ امام ابن جوزی جو ہے وہ اپنے بیٹے کو وصیت کر رہے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی سچائی کے دلائل پر نظر کر اور آپ کی تصدیق کی سب سے بڑی دلیل جو ہے وہ قرآن ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ قرآن ہے۔ فرمایا کہ قرآن پر غور و فکر کر۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جب تمہارے دل میں یہ عقیدہ راسخ ہو جائے وجود باری تعالیٰ اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ عقیدہ لوح دل پر نقش ہو جائے تو پھر اس کے بعد انہیں کیا کرنا ہے کہ یہ جان کی نماز کے مسائل، اور اگر تو صاحب استطاعت ہے تو زکوٰۃ کے مسائل، اور اب جتنی تیرے اندر قوت ہے اس کے مطابق تو آسمانوں پر پرواز کر سکتا ہے۔ یعنی پہلے معرفت الہی حاصل کی، اس کے بعد معرفت رسالت، اب تو جتنا تیرے اندر استطاعت ہے اس استطاعت کے ساتھ تو کیا کر سکتا ہے کہ اپنے رب کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ دوسری نصیحت فرماتے ہیں کہ پابندی شرع کا اہتمام، اب بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، پابندی شرع کا اہتمام۔ پابندی شرع یعنی کہ شرع کو اپنے اوپر لازم کر لینا۔ شرع کے بغیر کبھی بھی انسان اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل نہیں کر سکتا۔ یعنی وہ زید ہے، وہ بکر ہے، جتنے بھی ہمارے پیغمبر اس دنیا میں تشریف فرما ہوئے ہیں انہوں نے بھی اپنے بیٹے کو وصیتیں کی ہیں، اور یہ امام ابن جوزی بھی اپنے بیٹے کو وصیت کر رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب بات حدود شریعت کی آ جائے تو اس وقت اپنے نفس کا بطور خاص جائزہ لیا کرو، پھر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ اس کا بچاؤ کیسے کیا جاتا ہے، کیوں جو اپنے نفس کی حفاظت اور رعایت میں کامیاب ہو گیا وہ صحیح معنوں میں کامیاب ہو گیا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ میں نے اتنی معمولی سی عمر میں کوئی شعبدہ بازی نہیں کی ہے، جیسے کہ ہم نے شروع میں عرض کیا کہ ابن جوزی جو ہے وہ انہوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے سارا وقت جو ہے وہ دین کے لیے، آپ خود فرماتے ہیں کہ جب میری عمر کے بچے دریائے دجلہ کے کنارے کھیلتے تھے، دریائے دجلہ کے پلوں پر بیٹھتے تھے، تو میں اس وقت علوم حدیث کے لیے اپنے اساتذہ کے پاس ذانوِ تلمس تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ شیخ ابو الفضل ابن ناصر اپنی خاص توجہ عنایت مجھ پر مرکوز رکھتے تھے، مجھے انہوں نے شیوخ حدیث کے پاس لے جاتے، ان کی صحبت میں رہ کر مجھے مسند اور دیگر بڑی کتبوں کا سماع کرنے کا موقع میسر آتے۔ یعنی جو ان کے استاد سے وہ خود بھی انہیں پڑھاتے، پھر جہاں جہاں بڑے بڑے شیوخ ہوتے وہاں پر لے کر جاتے، جہاں جہاں بڑا کوئی شیخ ہوتا اس کے پاس لے کر جاتے، پھر ان کے سامنے مجھے بٹھاتے۔ تو کہتے ہیں کہ اس چھوٹی سی عمر میں جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر فضل کیا ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ میں نے بڑوں کی صحبت اختیار کی ہے، نیکوں کی صحبت اختیار کی ہے۔ کہتے ہیں پھر میں نے اپنے آپ کو علم کے کسی ایک فنون کی تحصیل پر قانع نہیں کیا، بلکہ یک وقت میں نے سماع فقہ حدیث واعظ و بیان سے گہرا شغف حاصل کیا ہے۔ اور پھر اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میرے بیٹے، تم نے اس دنیا میں کیا کرنا ہے کہ اس طرح بن کے رہنا ہے، واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو اور تم سیکھتے رہو اور سکھاتے رہو، یعنی علم دین حاصل کرتے رہو اور دوسروں کو پڑھاتے رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو، یہ تمہارا شیوا ہونا چاہیے۔ پھر اگلی جو وصیت کرتے ہیں کہتے ہیں میرے بیٹے توبہ میں جلدی کرنی ہے، یعنی اگر تم سے کوئی غلط کام ہو جائے، کوئی شریعت کے منافی عمل ہو جائے تو پھر توبہ میں تاخیر نہیں کرنی ہے۔ حدیث شریف میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ جو توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے جو اللہ نے فضل عطا فرمایا ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ میں
صالحین کی مجلس میں نے اختیار کی ہے، اور فرمایا کہ کبھی بھی وقت کو ضائع نہ کرنا۔ آج ہمارے پاس سب سے جو ہمارا مسئلہ ہے، ہم وقت کی قدر نہیں کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم بن ادم فرماتے ہیں کہ میں کسی بیمار عبادت گزار کی عیادت کے لیے گیا، کیا دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے قدموں پر نگاہ جمائے ہوئے گریہ زاری کر رہا ہے، رو رہا ہے۔ تو میں نے اسے پوچھا تو کیوں رو رہا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ رات کو میں عبادت نہیں کر سکا۔ پھر اس کے بعد اس نے رونا شروع کر دیا۔ تو میں نے پوچھا کہ تو کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا کہ کچھ دن پہلے میں نے روزہ ایک نہیں رکھا، یعنی کہ عام دنوں کی بات ہے، یہ نہیں کہ یہ جو فرض نمازیں ہیں، فرض نمازوں کے علاوہ بھی میں عبادت میں مجھ سے کمی ہو گئی ہے، اسی طرح روزہ میں ایک نہیں رکھ سکا ہوں۔ تو کہنے لگے کہ یہ اس وجہ سے رو رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ عامر بن عبد القیس سے عرض کیا کہ ذرا رکیے، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ فرمایا پہلے سورج کو روکو پھر میں تم سے بات کروں۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یعنی کہ ہمارے جو اکابرین تھے وہ وقت کا ضائع نہیں کرتے تھے۔ عامر بن عبد القیس سے کسی نے کہا کہ میں نے آپ سے بات کرنی ہے، انہوں نے کہا پہلے سورج کو روکو پھر میرے سے بات کرنا، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں وقت کو ضائع کروں۔ یہ ہمارے اکابرین کا طریقہ ہے۔ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ معروف کرسی کے بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ آپ لوگوں کو اٹھنے کی طبیعت نہیں چاہتی، ذرا سوچو کہ آفتاب کا مالک اسے مستقل کھینچے جا رہا ہے اور تم موت کی طرف جا رہے ہو اور تمہیں فکر ہی نہیں ہے۔ معروف کرسی بہت بڑے ہمارے بزرگ گزرے ہیں، ان کے پاس کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ویسے گفتگو کر رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ کیا تمہیں فکر نہیں ہے کہ جو ہر لمحہ ہے، ہم کہتے ہیں مستقبل، کہتے ہیں ہر آنے والی گھڑی تمہیں موت کے زیادہ قریب کر رہی ہے، قبر کے زیادہ قریب کر رہی ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں ہماری عمر بڑھ رہی ہے، ہر لمحہ تمہیں موت کے زیادہ قریب کر رہا ہے، کیا تمہیں فکر نہیں ہے؟ کہتے ہیں کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنے والے کے لیے جنت میں ایک باغ لگا دیا جاتا ہے۔ اب ذرا غور و فکر کرو کہ اپنے قیمتی وقت کو ضائع کرنے والا کتنی بہشتی باغات کو کھو دیتا ہے۔ یعنی جس نے سبحان اللہ و بحمدہ کہا ایک دفعہ، تو اس کے لیے جنت میں ایک باغ بنا دیا جاتا ہے۔ تم سوچو تم کتنے لمحات کو ضائع کرتے ہو۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ سلف صالحین کا یہ معمول تھا کہ وہ ہر لمحے کو غنیمت جانتے تھے، اور فرماتے ہیں کہ حضرت قنبس بن حسن تمیمی شب و روز میں 3 قرآن پاک مکمل کیا کرتے تھے۔ شب و روز میں 3 قرآن پاک، یعنی ایک دن اور رات میں 3 قرآن پاک۔ یہ ہمارے اکابرین، یہ کون کہہ رہا ہے؟ محدث ابن جوزی کہہ رہے ہیں۔ اور کس صدی کی یہ بات ہے؟ یہ 510 ہجری کے بعد کی بات ہے، 510 میں آپ کی ولادت ہوئی ہے۔ وہ فرما رہے ہیں کہ ہمارے جو اکابرین ہیں وہ ایک دن میں 3 قرآن پاک مکمل کرتے ہیں، 3 قرآن پاک مکمل کرتے ہیں۔ تو ہم میں سے کتنوں نے رمضان شریف میں قرآن پاک مکمل کیا؟ بہت ساروں نے کیا ہوگا، بہت ساروں کو تو پتہ نہیں ہے کہ رمضان آیا تھا اور گزر گیا، فکر ہی نہیں ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ ہمارے اسلاف کرام میں سے 40 نفوس ایسے گزرے ہیں جو عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے۔ ہمارے نفوس میں سے، یعنی ہمارے اکابرین میں سے 40۔ اب یہ امام جوزی کہہ رہے اس وقت، اب بعد میں بھی لوگ گزرے ہوں گے، 40 لوگ ایسے گزرے ہیں کہ جو عشاء کے وضو کے ساتھ فجر کی نماز پڑھتے تھے۔ ان میں سے ایک امام اعظم ابو حنیفہ بھی ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ بھی ہیں۔ آپ رمضان شریف میں ہر روز 2 قرآن پاک مکمل کرتے تھے، اور ایک صلاۃ التراویح کے اندر قرآن مکمل کرتے تھے۔ 61 قرآن پاک آپ رمضان شریف میں مکمل کرتے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ 61 قرآن پاک۔ حضرت رابعہ بصری کے بارے میں فرماتے ہیں پوری رات یاد مولا میں اپنے پہلو کو بستر سے جدا رکھتی تھی۔ رابعہ بصری اپنے پہلو کو بستر سے جدا رکھتی تھی، اور ذرا تھوڑی سی جب لیٹتی تو اٹھتی رب کو مخاطب کرتی، اللہ میں نے تو سارا وقت ضائع کر دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اتنا نہ سویا کرو کہ قبر میں بڑی لمبی ہم نے نیند کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آگے جا کر
کہتے ہیں کہ پھر وصیت کر دے دنیا کی عمر بہت کم ہے لہٰذا اسے غنیمت جانو. اپنے بیٹے کو وصیت کر رہے ہیں فرض کرو. اب دیکھیں بڑی خوبصورت بات, اس وقت اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں, ابن جوزی کہہ رہے ہیں فرض کرو ایک شخص کو 60 سال کی زندگی ملی. ابن جوزی کہہ رہے ہیں فرض کرو ایک شخص کو 60 سال کی زندگی ملی ہے, 30 سال تو اس نے سونے میں گوا دیے اور تقریباً 15 سال اس نے بچپن لڑکپن میں گزار دیے. اب 30 اور 15 45 سال. اب جو باقی بچ گئے ان کا اگر وہ دیانتداری سے جائزہ لے تو زیادہ تر وقت لذات اور شہوات اور کھانے اور کمانے میں بیت جائے گا. یعنی جو 15 سال بچے ہیں ان میں بھی زیادہ وقت لغویات کے اندر, باتوں کے اندر اور کمانے کے اندر گزر جائے گا. آپ فرماتے اب جو تھوڑی بہت کمائی آخرت کے لیے تھی اس کا اکثر حصہ کیا ہے وہ غفلت کے ساتھ نمود و نمائش کے ساتھ گزر گیا ہے. تو مجھے بتائیں کہ یہ جو شخص ہے اس نے اپنی سانسوں کے ساتھ کیا کمایا ہے, کتنی اس نے سانسیں لی ہیں اور کتنی سانسوں میں اس نے خدا کا ذکر کیا ہے. پھر اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے کہتے ہیں ہے میرے بیٹے ماضی کی غلطیوں کو یاد کر کے اپنے اندر انابت اور رجوع کی ملکہ پیدا کرو. ایسا نہ ہو کہ نہ مایوس ہو کر نابکاروں کی طرح عمل کرو. تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا کی تاریخ میں نامعلوم کتنے خوش بختوں کی زندگی میں شام غفلت کے بعد بیدار صبح ہوئی ہے. یعنی بہت سارے ایسے لوگ گزرے ہیں اپنی زندگی انہوں نے غفلت میں گزاری ہے, لیکن جب ان پر طلوع سحر ہوئی ہے تو فرمایا کہ یہ دیکھو شیخ ابن حکیم نے اپنے والد قاضی القضاء ابو الحسن علی ابن محمد دغمغانی کے حوالے سے کتنا روح پرور واقعہ لکھا ہے. کہتے ہیں کہ میں نے اپنے عالم بچپن میں کیا کیا, شجاعت اور دلیری کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا تھا. علم و ادب سے میرا کوئی خاص تعلق نہیں تھا. ایک دن حضرت محمد بن علی نے مجھے یاد کر فرمایا بیٹا مجھے ہمیشہ تمہارے درمیان باقی نہیں رہنا ہے, لہذا ایسا کرو کہ یہ 20 دینار پکڑو اور کہیں نان بائی کی دکان کھول کر خود اپنی معاش کا کفیل بن جاؤ. میں نے عرض کیا آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو میں اگر وہ نہیں کر سکتی تو جانو کہ کسی پرچہ فروش کی دکان کھول لو. میں نے عرض کیا کہ آپ کس چیز کا مجھے حکم دے رہے ہیں؟ میں تو قاضی القضاء ابو عبداللہ کا لخت جگر ہوں, کیا یہ چیز میرے لیے زیبا ہے کہ میں یہ چھوٹا سا کام کروں؟ تو فرمایا کہ جب تمہیں اپنے باپ کی وراثت سے اتنا ہی خیال ہے تو تمہارا کتنا تعلق علم و گاہی کے ساتھ ہے. یعنی باپ جو ہے وہ قاضی القضاء ہے, بیٹے کو پتہ ہی نہیں ہے. تو کہتے اس کے بعد میرا ہوش ٹھکانے آیا تو میں نے کہا کہ اب میں نے کیا کرنا ہے, علم حاصل کرنا ہے. تو جب میں نے علم حاصل کیا تو بڑے بڑے لوگ میری دلیل پر آ گئے. یعنی یہاں وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تم نے کیا کرنا ہے کہ وقت کو ضائع نہیں کرنا ہے, اپنے ساتھ علم کو کیا کرنا ہے لازم اور ملزوم رکھنا ہے. پھر اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہیں, بڑی پیاری وصیت انہوں نے آگے جا کر اپنے بیٹے کو کی ہے. کہتے ہیں کہ بیٹا تو نے یہ کرنا ہے کہ صبح کا وقت ہو, پیارے بیٹے طلوع فجر کے وقت جاگ جانے کی عادت بنا لو. طلوع فجر کے وقت جاگ جانے کی عادت ڈلا لو, گویا کہ یہ وقت ان پر گراں گزرے گا. لہذا سلف صالحین کا یہ ہمارا معمول رہا ہے. وہ کیا کرتے تھے جب نیند سے اٹھتے تھے تو یہ پڑھتے تھے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا. یعنی تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے کیا کیا کہ جس نے مجھے موت سے دوبارہ پھر حیات عطا فرمائی. اس کے بعد فرمایا کہ میرے بیٹے فجر کی نماز ادا کیا کرو, اور فجر کی نماز کے بعد فارغ ہو کر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد اس کا وظیفہ کیا کرو, آیت الکرسی کا وظیفہ کیا کرو. اس کے بعد فرمایا کہ جب طلوع آفتاب ہو جائے تو ذکر الہی میں مشغول ہو جاؤ, نماز اشراق کو پڑھو. تو نماز نہیں پڑھتے ہیں. آج صبح میرے خیال میں 3 نمازی تھی, صبح جب 3 نمازی تھی, میرے خیال میں 3 ہی تھی, اب زیادہ ہوں گے تو 5 نمازی ہوں گے. کہتے ہیں کہ نماز اشراق جتنی رکھتے ہو سکے, اور بہتر یہ ہے کہ 8 رکھتے پڑھو. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ تمہارا یہ معمول ہونا چاہیے اب سورج کی کرنیں ہر سو جب بکھر جائیں تو اپنے آپ کو علم کی گتھی سلجانے میں لگا دو.
علم کی گتھی سلجھانے میں لگا دو۔ سب سے زیادہ اہم صحت کیا ہے؟ قرآن کی قرات ہے۔ فرمایا جب تم نے نماز پڑھی، یہ وظائف کیے، اشراق کی نماز پڑھی، اس کے بعد قرآن کی تلاوت میں مشغول ہو جا، قرآن کی تلاوت میں مشغول ہو جا۔ پھر فرمایا کہ وہاں پھر بیٹھ کر اگر چاشت کا ٹائم ہو جائے تو پھر نماز چاشت ادا کرو، اور چاشت کی یہ وہ نماز ہے جس کے بارے میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہیں۔ آج سائنس بھی پروو کر رہی ہے 360 جوڑ، سائنس بھی کہہ رہی ہے کہ انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہیں۔ میرے اور آپ کے نبی نے آج سے کم و بیش 1500 سال پہلے کہا تھا کہ تمہارے جسم میں 360 جوڑ ہیں، اور پھر حضور نے ابو بکر کو مخاطب ہو کر کہا تھا، ابو بکر اگر ہر جوڑ کا تو صدقہ دینا چاہتا ہے تو نماز چاشت کو ادا کیا کرو۔ 2 رکعت نماز چاشت، نماز چاشت جو ہے اس کا وقت جو ہے وہ زوال سے پہلے کا ہوتا ہے۔ زوال سے پہلے جب بھی آپ اٹھیں، جب بھی آپ کے پاس موقع ہو، آپ 2 رکعت جو ہے وہ چاشت کی نماز پڑھ لیں، آپ کی ہر جوڑ کی طرف سے صدقہ ادا ہو جائے گا، کیونکہ انسان کی ہر سانس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مقروض ہے۔ اب اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ نماز مغرب 2 رکعتیں پڑھو، پھر قرآن پاک کی تلاوت کرو۔ تو یہ انہوں نے اپنے بیٹے کو وصیتیں کی ہیں۔ پھر آگے فرمایا میرا بیٹا میں تمہیں یہ وصیت کرتا ہوں کہ تم تنہائی اور خلوت نشینی اختیار کرو۔ خلوت نشینی یعنی مجلس اگر اختیار کرنی ہے تو نیکوں کی مجلس، صحبت تالے تو راکنت، صحبت سالے تو راکنت، یعنی نیکوں کی صحبت انسان کو نیک بنا دیتی ہے اور بروں کی صحبت انسان کو برا بنا دیتی ہے۔ آج ہماری جو نوجوان ہیں ان میں سے اگر آپ بیشتر دیکھیں گے تو اگر ان کی عادات و اطوار برے ہیں تو ان کی صحبت کی وجہ سے، اور صحبت کا اتنا اثر ہوتا ہے کہ انسان چاہے جھوٹ بھی بولے نا تو انسان اس کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے، سمجھتا ہے کہ چاہے اس کے دوسرے دوستوں کے بارے میں بولے، رشتہ داروں کے بارے میں بولے، کسی معزز شخصیت کے بارے میں بولے تو جیسے ہی اب ظاہری بات ہے وہ آپ کا جیسا دوست اگر آپ کا اچھا دوست ہوگا تو وہ آپ کا اچھا مشورہ دے گا، وہ آپ کے ساتھ اچھی گفتگو کرے گا۔ تو فرمایا کہ میرے بیٹے وقت کو ضائع نہیں کرنا ہے، اللہ اکبر، وقت کو ضائع نہیں کرنا ہے اور خلوت نشینی اختیار کرنی ہے، اللہ اکبر۔ اس کے بعد فرمایا کہ تقوی اور طہارت کی فضیلت، فرمایا کہ سب سے زیادہ جو ہے وہ تقوی جو ہے اس کی فضیلت ہے، جتنا تم تقوی اختیار کرو گے اللہ تعالیٰ تمہارا روب لوگوں کے دلوں میں جو ہے وہ ڈال دے گا۔ اور فرمایا کہ سب سے زیادہ جو تقوی ہے وہ کیا ہے؟ وہ سچ بولنا ہے اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو اپنانا ہے، جسے ہم ذات راہ کہتے ہیں، جسے قرآن نے کہا ہے کہ تقوی کیا ہے؟ وہ لباس ہے کہ ایک لباس تم ظاہری پہنتے ہو، ایک وہ تمہارے روح کا لباس ہے۔ روح کا لباس کیا ہے؟ وہ تقوی اور طہارت ہے، یعنی آپ برائی سے بچتے ہیں اور نیک افعال کرتے ہیں۔ اپنے بیٹے کو کہتے ہیں میں تمہیں یہ وصیت کرتا ہوں جو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کی تھی۔ کیا کی تھی؟ احفظ اللہ یحفظ کا، اگر تو اللہ کے حدود کی حفاظت فرمائے گا تو اللہ تیری حفاظت فرمائے گا، یعنی اگر تو اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، تلک حدود اللہ، اگر تو ان حدود و قیود کو سامنے رکھ کر زندگی گزارے گا تو فرمایا کہ احفظ اللہ یحفظک، فرمایا احفظ اللہ تجد امامک، اگر تو اللہ تعالیٰ کی حدود کی پیروی کرے گا تو اللہ تعالیٰ تمہیں لوگوں کا پیشوا بنا دے گا، امام بنا دے گا، پھر لوگ تیری پیروی کریں گے۔ فرمایا کہ یہ تقوی اتنی پیاری چیز ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے پر غور کرو کہ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں ڈالا تھا نا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن پاک میں فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اگر یونس علیہ السلام ذاکر نہ ہوتے، رب فرمایا اگر یونس علیہ السلام ذاکر نہ ہوتے تو ہم انہیں قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رکھتے۔ ان کے ذکر کی وجہ سے، ان کے تقوی کی وجہ سے ہم نے کیا کیا ہے کہ 40 دنوں کے بعد انہیں مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا ہے۔ یعنی جب تو
ذکر الہی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ مشکلات کو دور فرما دیتا ہے۔ جب تو مسجد کی طرف آتا ہے، جب تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ تیری پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے۔ فرمایا کہ دوسری طرف دیکھ، ایک قصہ فرعون کا بھی ہے، اس نے ساری زندگی کیا کیا ہے کہ اپنے آپ کو بلائی سے دور رکھا ہے، خیر کے امر سے اپنے آپ کو دور رکھا ہے، لیکن جب موت آئی تو اس نے کیا کہا، الآن وقد عصیت قبل، اس نے کہا کہ میں اب ایمان لاتا ہوں۔ اللہ نے کہا نہیں، اب میرا ایمان جو ہے اب نہیں قابل قبول ہوگا، کیونکہ ساری زندگی تو نے سرکشی کی ہے۔ فرمایا کہ لہٰذا زندگی کی بچی کچھ سانسوں کو تم نیکی اور تقوی اور طہارت کے پھولوں سے آراستہ کرو، اور اس کی تاثیر برکت دارین میں کھلے آسمان کی طرح دیکھو گے۔ فرمایا کہ جو شخص اپنے عہد شباب کو تقوی اور خشیت الہی سے آباد رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بڑھاپے میں اسے عزت عطا فرماتا ہے۔ یعنی جو عالم شباب کے اندر تقوی اور طہارت اختیار کرتا ہے، ہمارے ہم کیا ہے، جوانی میں جو چاہے کرو، بڑھاپے میں توبہ کر لیں گے۔ یہ حدیث شریف کا خلاصہ ہے کہ ما من شباب اتق اللہ تعالی فی شبابہ، کہ جو اپنی جوانی میں اللہ سے ڈرتا رہا، جوانی اصل جوانی ہے نا، وہ ہمارے اکابرین نے بھی لکھا ہے کہ اصل جو توبہ ہے وہ جوانی کے اندر ہے، جب آپ کے اعضاء سلامت ہیں، آپ تگ و دو کے ساتھ عبادت کر سکتے ہیں، محنت کے ساتھ عبادت کر سکتے ہیں، آپ اپنے جسم کے ساتھ عبادت کر سکتے ہیں۔ اصل عبادت یہ ہے، فرمایا کہ جب تو ما من شباب اتق اللہ تعالی فی شبابہ رفع اللہ تعالی فی کبرہ، فرمایا کہ اگر تو جوانی میں تقوی کو اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ تمہیں بڑھاپے میں کیا کرے گا، عزت عطا فرمائے۔ اسی وجہ سے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خوشحالی میں دعا مانگا کرو، خوشحالی میں، جب تم خوشحال ہو، جب تم سلامت ہو، اگر تم خوشحالی میں دعا مانگو گے تو پھر جب تم تنگدستی میں ہوگے تو اللہ تعالیٰ تمہاری تنگدستی کو دور فرما دے گا۔ جب تم سلامتی میں ہو، یعنی جب تمہارا جسم سلامت ہے، بیمار نہیں ہو، اس بیماری کے عالم میں جب تم دعا مانگو گے، عبادت کرو گے، تو جب تم بیمار ہوگے تو اللہ کا، بلکہ ایک حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ جب انسان خوشحالی میں عبادت کرتا ہے، سلامتی میں عبادت کرتا ہے، جب وہ بیمار ہوتا ہے تو وہ عبادت سے قاصر ہو جاتا ہے، وہ عبادت نہیں کر سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو مخاطب کرتے ہیں کہ میرے بندے کی حالت کیا ہے، تو اللہ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ وہ تو ابھی نہ نماز پڑھ سکتا ہے، وہ تو بستر پر ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر فرشتوں سے پوچھتا ہے کیا یہ میرا بندہ اس سے پہلے بھی اس کی حالت یہ تھی؟ تو فرشتے کہتے نہیں اللہ، اس سے پہلے تو یہ اس کے دل کے اندر نماز کی لگن تھی، نماز کے ساتھ ہی محبت کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جتنی دیر یہ بیمار رہتا ہے، اس کے ذمے، اس کے نامہ اعمال میں ایسے لکھو جیسے یہ سلامت تھا تو کرتا تھا، یعنی جب اس کے اعضاء سلامت ہے، جس طرح یہ اس وقت عبادت کرتا تھا، اب اسی طرح اس عمل کو تم لکھتے جاؤ، یعنی اس میں کمی نہیں آنی چاہیے۔ یہ ہے وہ ہمارا رب ہے کہ جس نے ہمارے اوپر کتنا کرم کیا ہے۔ تو یہاں پر ابن جوزی جو ہے وہ اپنے بیٹے کو وصیت کر رہے ہیں، فرماتے ہیں وَلَمَّا بَلَغَ شُدَّهُ آتَيْنَهُ الْحِكْمَ وَعِلْمًا، میرے بیٹے جب تم عالم شباب کے اندر اگر تو تقوی اختیار کرے گا تو پھر کیا ہوگا کہ میرے بیٹے کے جب وہ اپنے کمال اور شباب کو پہنچا تو پھر ہم اس سے کیا کریں گے، حکمت اور نبوت اور علم عطا فرماتے ہیں۔ یعنی اگر تم نے تقوی کو اختیار کیا ہے تو نبوت کا تعلق جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ تو یہ بڑی پیاری جو ہے وہ نصیحتیں انہوں نے اپنے بیٹے کو کی ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سفیان ثوری کو خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ فرمایا جیسے ہی مجھے زیر لاحد رکھا گیا تو میرے مولا جل اعلیٰ کی بارگاہ میں پیشی ہوئی تو پھر لگے ہاتھوں مجھے جنت میں داخل کر دیا گیا۔ اب جب میں اس کے اندر داخل ہوا تو کہنے والا یہ کہہ رہا تھا کہ ہے سفیان ثوری کیا ہوا ہے؟ تو میں نے کہا مجھے نہیں پتا۔ تو فرمایا کہ ان دنوں کو یاد کرو جب تو نے اپنی خواہشات کو ترک کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا تھا۔ سفیان ثوری ایک ایسے ہمارے اکابرین گزرے ہیں کہ جنہوں نے کیا کیا کہ زہد کو اختیار کیا ہے۔ ان میں سے اور بھی ہمارے بزرگ ہیں جن کے بارے میں محدث ابن جوزی کہتے ہیں کہ سعید بن مسیب،
حسن بصری، امام احمد، یہ وہ لوگ گزرے ہیں کہ جو فولاد کی طرح تھے، عبادت میں چٹان کی طرح تھے، یعنی ہر وقت اپنے آپ کو عبادت میں مشغول رکھتے تھے۔ تو یہاں پر آخری باتیں ہیں یہ جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میرے بیٹے، تم نے دنیا میں کیا کرنا ہے کہ اللہ کے دین کی مدد کرنی ہے، کہ جب اللہ کے دین کی تو مدد کرے گا تو اللہ تعالیٰ تیری مدد کرے گا۔ اللہ کے دین کی مدد کیا ہے؟ اللہ کے دین کی مدد یہ ہے کہ مسجد جو ہے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ مسجد کو آباد کرنا، یہ جو اللہ تعالیٰ اس دین حقہ کی جو نشانیاں ہیں نا، کعبۃ اللہ ہے، صفا مروہ ہے، اسی طرح یہ مسجد ہے، یہ جو مساجد ہیں یہ ہمارے اسلام کی حقانیت کی دلیل ہیں، اس کی سچائی کی دلیل ہیں کہ ہمارا اسلام جو ہے یہ حق اور سچا دین ہے۔ اس کی علامات میں سے ایک علامت کیا ہے؟ مسجد ہے، اور یہ مسجد اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور جو بندہ اس کو آباد کرتا ہے گویا اس نے رب کے گھر کو آباد کیا ہے۔ اب دیکھیں نا کہ آپ کا گھر ہو تو وہاں کوئی آ کر کیا کرے کہ زیب و زینت کر دے، وہاں پر رنگ چونا کر دے، اس کو سنوار دے، پھولوں کے گلدستے رکھ دے، تو جب آپ کو پتہ چلے گا آپ اپنے گھر میں جائیں گے تو آپ خوش ہوں گے، آپ کہیں گے یار کہ یہ کس نے میرے گھر کو سجا دیا ہے۔ اسی طرح یہ جو اللہ کے گھر ہیں ان کو جب بندہ آباد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر نازاں ہوتا ہے کہ یہ میرا گھر تھا، میرے بندے نے کیا کیا ہے، اس کے اندر آ کر میرے گھر کی رونق کو آباد کیا ہے۔ وہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کا قول یاد کریں کہ جب آپ نے رمضان شریف میں مسجدوں کو کھچا کھچ بھرا دیکھا صلاۃ التراویح کی صورت میں، تو آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دعا کی کہ نور اللہ مرقدہ، اللہ تعالی حضرت عمر کی قبر کو منور فرمائے جس نے صلاۃ التراویح کا اہتمام کیا۔ صلاۃ التراویح کا اہتمام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جماعت کے ساتھ کیا تھا، تو حضرت علی مولا کائنات اس کے لیے ان کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ عمر اللہ تعالیٰ تیری مرکز کو منور فرمائے، تو نے کیا کیا ہے، اس کے گھروں کو آباد کیا ہے۔ تو میرے دوستو، جس طرح اتنے بڑا محدث جو اپنے بیٹے کو وصیت کر رہا ہے، نصیحت کر رہا ہے، ہم پہلے بھی کہتے ہیں اپنی اولاد کو وصیت کر کے جائیں۔ وصیت کا فائدہ کیا ہے کہ عمومی طور پر آج ہمارے بچے جو ہے وہ قرآن سے بہت دور ہیں، قرآن تو ہم پڑھتے نہیں ہیں، حالانکہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شخص اگر کوئی بات کرنا چاہتا ہے نا تو اس کا ایک ہی ذریعہ ہے، وہ قرآن کو پڑھنا شروع کر دے۔ یعنی کہ ایسی ہمارے پاس کتاب موجود ہے جس کو دیکھنا عبادت، جس کے اوپر انگلی رکھنا عبادت، جس کی زیارت کرنا عبادت ہے، وہ تو ہم نے چھوڑ دی ہے۔ لیکن کیونکہ اولاد کا تعلق ڈائریکٹ اپنے پیرنٹس کے ساتھ ہوتا ہے، وہ اپنے پیرنٹس کی محبت اور شفقت اور پدری کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا جو پدر ہے یہ کس طرح ہمارے ساتھ محبت الفت کرتا ہے، تو پھر اس وجہ سے وہ اپنے والد کی بات نہیں ٹالتے ہیں۔ تو ہر شخص کو اپنی اولاد کے لیے وصیت کرنی چاہیے کہ میرے بچوں، میرے بعد تم نے دین پر قائم رہنا ہے۔ دیکھیں نا، بالخصوص جن لوگوں کے پاس پیسہ ہے، اب ظاہری بات ہے کہ جب دنیا سے ہم جائیں گے تو ہماری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گے، ہمیں وقت نہیں ملے گا کہ ہم اپنے بچوں کو وصیت کریں، کیونکہ وہ جو عالم ہوتا ہے نا، نزا کا عالم، نزا کے عالم میں جب آپ، یہ ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ کسی انسان کے اندر سکت نہیں ہے کہ وہ فرشتوں کو دیکھے۔ جب آپ فرشتوں کو دیکھتے ہیں نا تو آپ کی آنکھیں سلب ہو جاتی ہیں، کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ اسی وجہ سے عالم نزا میں اگر آپ لوگوں کو دیکھیں تو ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں، کیونکہ وہ فرشتوں کی حرکات و سکنات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اب وہ اس عالم سے دوسرے عالم میں جا چکے ہیں، اب انہیں پتہ ہے کہ ان قریب میری موت آنے والی ہے۔ ان کے ہوش آواز عمومی طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ عالم نزا کے اندر آدمی اپنے ہوش و آواز کو کھو بیٹھتا ہے، اس کو نہیں پتہ ہے کہ میرے ارد گرد کیا ہو رہا ہے۔ تو جب فرشتے نظر آ جاتے ہیں تو توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ جب فرشتے نظر آ جاتے ہیں تو اسی وجہ سے فرعون نے کہا تھا نا، سورۃ القصص میں ہے، یا اللہ کہ اب میں تیرے اوپر ایمان لاتا ہوں۔ جب ڈوبنے لگا تھا نا، غرق ہونے لگا تھا، تو اللہ نے فرمایا کہ اب تو تم نے سب کچھ دیکھ لیا، اب تمہیں ایک ہی ہمارا غوطہ آیا ہے۔ ایک غوطے نے اس کی عقل کو ٹھکانے لگا دیا جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں۔ اور اس نے ایک بہت بڑا منارہ بنایا ہوا تھا، اس منارے پر کہتا تھا کہ میں چڑھ کر دیکھوں کہ موسیٰ کا خدا کہاں ہے۔
پھر رب نے اسے بڑی ڈیل دی ہے، بڑی ڈیل دی ہے. تو جب موت آئی ہے اس وقت اس نے توبہ کرنا چاہا، لیکن رب نے کہا کہ اب نہیں. اب دیکھیں پوری دنیا کے سامنے وہ عبرت بنا ہوا ہے. تو آج آپ کے پاس بھی موقع ہے کہ اپنی اولاد کو وصیت کریں کہ بیٹا میں نے تو ساری زندگی دن رات ایک کر دیا، میرے ہاتھ میں تو کچھ نہیں آیا. ہاتھ تو تمہارے بھی کچھ نہیں آنا ہے، لیکن کیا کرو، دین کے ساتھ لگ جاؤ، دین کے ساتھ لگ جاؤ. اور آخری بات اسپیشلی ہمارے ینگسٹر کے لیے ہے کہ امام ابن جوزی جن کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں، کہ فرماتے ہیں کہ دوران طالب علمی میں نے 25,000 کتابیں پڑھی. یہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کے احوال خود لکھے ہیں. یہ امام غزالی جیسے لوگ، انہوں نے اپنی زندگی کے احوال خود لکھے ہیں، ادروائز ہمارے اکابرین خود نہیں لکھتے تھے. انہوں نے اپنی زندگی کا خود احوال لکھا. 25,000 کتابیں انہوں نے پڑھی ہیں صرف دوران طالب علم کے اندر. آج our youngsters, they are always busy with their mobile phone. I recommend them to try to read your, pious people, history of the pious people. ہمارے پاس تو بڑا خزانہ ہے، بڑا خزانہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سلف صالحین کی صورت میں عطا فرمایا ہے. تو کوشش کریں کہ ان اکابرین کو پڑھیں، ان کی وصیتوں کو پڑھیں، ان کی زندگی کو پڑھیں کہ کیسے انہوں نے زندگی گزاری ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارا جو تعلق ہے وہ ہمارے سلف صالحین کے ساتھ مضبوط فرمائے اور ان کی زندگی کا مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ یہ ابن جوزی وہی ہیں کہ جو غوث اعظم کی بارگاہ میں بیٹھتے تھے. یہ غوث اعظم کو نہیں مانتے تھے، لیکن غوث اعظم کا جب فضل، جب آپ کا ہر طرف چرچا ہونے لگا، تو پھر آپ کی مجلس میں جب آ کر بیٹھے تو غوث اعظم نے ایک آیت کی جب 11 تفسیریں کی تو نیچے جوزی جیسا شخص بیٹھ کر کہہ رہا عالم تو میں جانتا ہوں. جب 11 سے اوپر جانے لگے، 11 تفسیروں کے بعد اوپر تفسیریں جب بیان کی تو ابن جوزی جیسا شخص کہتا ہے ما علم تو میں نہیں جانتا ہوں، ما علم تو میں نہیں جانتا ہوں. حتیٰ کہ غوث اعظم نے اس آیت کی 40 تفسیریں بیان کی ہیں اور ابن جوزی جیسا شخص کہہ رہا ہے کہ ما علم تو. پھر جب آپ نے قال سے احوال کی طرف آئے، غوث اعظم نے جب ذکر الہی کروایا وہاں پر، تو لوگوں پر ایسا وجہ طاری ہوا کہ ابن جوزی جیسے شخص نے وہاں پر بیٹھ کر اپنے کپڑے پھاڑ دیے. یہ وہ بغداد میں یہ وہ دور تھا جب مسلمانوں کا عروج تھا. یعنی ایک طرف غزالی زمان، امام غزالی جیسا شخص، امام سیوطی جیسا شخص، غوث اعظم جیسا شخص، اور یہ وہی دور ہے، امام جوزی کا بھی وہی دور ہے. اللہ تعالی ہمیں اکابرین کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان سے اللہ تعالی ہمیں سچی محبت عطا فرمائے. آخر دعوانا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ